أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ میں ہوں سید امتیاز علی شاہ دادا ابو سپیکس کے پلیٹ فارم سے، اور تمام دیکھنے سننے والے بہن بھائیوں، بیٹوں بیٹیوں کو اور ہم اسروں کو میرا خلوص بھرا سلام پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عذرائے کرم اس کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور اس کو لائک کر دیجیے گا، اور کمنٹ کرنے ہو تو کیجیے گا، اور چوتھی جو چیز بھی ہوگی وہ کیجیے۔ حضرت شکریہ۔ یہ انفیکٹ مجھے کچھ تھوڑا سا فیل بھی ہوا، مجھے کسی نے گھر سے بھی، میری بیٹی نے ہی ایڈوائز کیا کہ آپ کی ویلاگ شاید ذرا لمبی ہوتی ہے، تو میں ٹرائی کروں گا کہ اس کو اس مختصر دائرے میں رکھا جائے، حالانکہ میں بھی چاہتا ہوں کہ وہ بہت طویل نہ ہو، کیونکہ جب میں کوئی سبجیکٹ چنتا ہوں تو کچھ تو میں نے اس کی تھوڑی بہت دیکھ ریکھ کی ہوتی ہے، اور کچھ یہ ہے کہ while I'm just talking تو مجھے لگتا ہے کہ بہت سے خیالات اس وقت ایک دم امڑ آئے ہیں تو کبھی کسی جگہ ماضی میں ہوں گے، لیکن بہرحال آج آپ سے جو مجھے چیز ڈسکس کرنی ہے، آپ کے سامنے رکھنی ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد مبارک ہے، مومن کی فراست سے ڈرو کہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ ایکچولی جو اللہ کے نور سے دیکھے گا وہی مومن ہوگا، اور اللہ کے نور سے دیکھنے کے لیے مومن ہونا بہت ضروری ہے۔ دو چیزیں ہو گئی، اور پھر یہ ہے کہ وہ نور ہے کیا؟ نور حق ہے، نور سچ ہے، اور نور وہ ساری چیزیں ہیں جو رب ذوالجلال نے اپنے انسانوں کو حق اور سچ کی راہ پہ چلنے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ہم تک پہنچائی۔ والدین کے حقوق ہیں، ہمسایوں کے حقوق ہیں، انصاف ہے، اور کسی حق کا حق نہ مارنا لازمی قرار دیا ہے۔ اگر فرض کریں جیسے ہمارے ہاں نارمل ہے جائیداد کے حقوق مار لینا، اور اس میں جیسے جس کے پاس جتنی قوت ہو وہ اس پہ چل نکلتا ہے۔ ایک حالانکہ چھوٹا سا ایک معاملہ دیا ہوا ہے قانون نے کہ آپ اگر اس ساری چیز سے بچنا چاہیں اور آپ کو خوف ہو تو آپ ایک چھوٹا سا اسٹے آرڈر لیں، اس کے بعد ساری پارٹیز اکٹھی ہوں، گو ٹو دا کورٹ، ان کو کہیں جی ہمارا آپس میں تصفیہ ہو گیا ہے اینڈ وی وانٹ ٹو ودرا دس اسٹے آرڈر۔ اس کی کوئی قانونی پہلو ہوں گے یا قانونی طریقہ کار ہوگا، لیکن میرے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ اسٹے آرڈر وہ ایکچولی ڈزنٹ گیو اینی رائٹ ٹو اینی بڈی۔ جس نے اسٹے آرڈر لیا اس کو بھی یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ اس کو سیل آؤٹ کرے اور ٹھیک ہے جی چونکہ میرے پاس ہے یہ۔ نو، دس از ناٹ دا پوائنٹ۔ یہ صرف اسٹے آرڈر لفظوں سے ہی واضح ہے۔ اسی طرح جب ہم ہمسایوں کے حقوق میں آتے ہیں، دوستوں کے حقوق میں آتے ہیں، رشتہ داروں کے حقوق میں آتے ہیں، والدین تو ابو سب سے اوپر ہیں، وہ وہاں تو کوئی آپ مطلب اس کو انٹچبل ہیں، وہ ان کو نہیں آپ چھیڑ سکتے، آپ ان کو چھوڑ نہیں سکتے، آپ ان کے لیے کچھ بھی اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے۔ جو حکم آیا ہے میں نے پڑھا، آپ نے بھی سنا ہوگا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں عشاء پڑھ رہا ہوتا اور میری ماں مجھے آواز دیتی تو میں فوراً چھوڑ کے تو نکل جاتا ہوں ان کی طرف، ان کا حکم سننے کے لیے۔ یہ کہاں تک کہ
حدیث سچ ہے کہاں تک نہیں ہے میں اس میں نہیں پڑھتا ہوں، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے، جن کی والدہ اسلام نہیں لائی تھیں، اور وہ پوچھنے گئیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حفصہ ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بہن، اور وہ اسی دن مسلمان ہو گئی تھی جس دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تھا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ مسلمان ہوئیں، حضرت علی، یہ کچھ 14-15 لوگ تھے اس دن، اینڈ شی واز ون آف دیم۔ ان کے ظاہر ہے والد صاحب بھی تھے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ جو معاملہ ہے وہاں بالکل کلیئرٹی سے آ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا جی میری ماں مجھ سے ملنے کے لیے آئی ہے کیونکہ وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئی، یہ شادی شدہ ہو چکی تھی، سب کچھ ہو گیا ہوا تھا، تو شادی تو ان کی مکہ میں ہی حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرائے تھے، لیکن یہاں پہ اب مدینہ میں وہ ماں تو ماں ہی ہوتی ہے نا، وہ چاہے کسی مذہب و ملت سے ہو، اس نے اپنے بچے کے لیے وہی درد یا بچی کے لیے وہی درد محسوس کرنا ہوتا ہے، اس کو وہی لانگنگ ہوتی ہے، وہی بلانگنگ ہوتی ہے، سارا کچھ وہی ہوتا ہے۔ جذبے تو نہیں مرتے نا، وہ تو باقی تو اللہ تعالیٰ کی ذات جانے اور وہ بندہ جانے، لیکن جو جذبے اس میں دے دیے گئے ہیں وہ سب کے لیے برابر۔ تو وہ آئیں کہ میں کیا کروں، ان سے ملوں، وہ تو ظاہر ہے یہاں کچھ دن میرے پاس بھی رہیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ تمہاری ماں ہے، یہ معاملہ اللہ کے اور اس کے درمیان ہے کہ وہ کون سے دین پہ چلتی ہے، لیکن تمہارے لیے وہ تمہاری ماں ہے، اس سے ان کے ساتھ بہترین سلوک کرنا، حسن سلوک کے انداز سے چلنا، ان کو کوئی تکلیف نہ ہونے دینا۔ تو یہ کہنے کا مقصد ہے کہ اس کے بعد تو کوئی گنجائش نہیں نہ رہ جاتی۔ ہمسایوں میں بھی آپ اپنی سلیکشن تو نہیں کر سکتے کہ جو میرے رائٹ یا لیفٹ یا سامنے ہے وہ فلاں جگہ سے ہونا چاہیے، فلاں جگہ سے نہیں ہونا چاہیے، اس کے یہ خیالات ہونے چاہیے اور یہ نہیں ہونے چاہیے۔ میں اس فرقہ بندی میں نہیں پڑھتا ہوں، اس لیے میں نے ان ساری چیزوں کو اس میں رکھا ہے کہ ان ساری چیزوں کے باوجود آپ جب یہ چیز کریں تو پھر مومن کی فراست جو ہے وہ ان سب چیزوں سے جڑی ہوتی ہے۔ وہ جب بھی دیکھے گا کسی چیز کو تو وہ اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھے گا جو اس کو ارشاد ربانی سے ملا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی صورت میں، قرآن کے احکام کی صورت میں، اور وہ جو ترتیب دی گئی ہماری زندگیوں میں اس ترتیب کی صورت میں۔ اور یہ بات میں کلیئر کر دوں کہ اٹس ناٹ دیٹ آئی ایم این اولڈ مین بینگ somebody in the capacity of a parent، یہ نہیں ہے مسئلہ۔ مسئلہ ہر ایک کے لیے ہے۔ جب میرے والدین تھے، ظاہر ہے میں اس صورت میں بھی جس حد تک کر سکتا تھا میں اس سے شاید کچھ زیادہ ہی کرتا تھا۔ راضی کرنا نہ کرنا وہ میرا کام نہیں ہوتا، میرا نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا، لیکن میرے ساتھ ملتے تھے اور میں ان سے ریگولرلی ان کانٹیکٹ تھا۔ وہ جب میں یہاں لاہور میں یہ مکان میں نے بنایا تو اپنے والد صاحب مرحوم کے ایک فون پہ میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اوکے آئی جسٹ گو ٹو لاہور، اور میں نے ان کو اسی وقت کہا، انہوں نے کہا کہ جی یہ ریزنز، پرسنل ریزنز بتائیں کہ یہ ریزنز ہیں جن کی وجہ سے تم وہاں ایک مکان بناؤ، میں باقی کی زندگی اب چاہتا ہوں کہ بھارت کو یہاں آئے۔ انہوں نے پھر نزدیک ہی علیحدہ سے اپنا مکان ایک بنا لیا، پھر اس کے بعد یہ ہم آتے جاتے رہے، اور پھر جب فائنلی بچوں کو یہاں یا بیوی کو، فیملی کو شفٹ کرنا پڑا یا وقت آ گیا کہ بچوں کی ایجوکیشن وہاں ختم ہو گئی تو وہ یہاں آ گئے۔
تو میری وائف اللہ تعالیٰ اس کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے. میں نے اپنی والدہ کی زبان سے اپنی ایک بیٹی میری یعنی بہن کے فون کے جواب میں جب انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ کی بڑی فکر ہوتی ہے تو اس نے کہا کہ میری فکر مت کیا کرو. جو میری بہو ہے وہی میری بیٹی ہے اور آپ لوگوں سے بہتر میری دیکھ بھال کرتی ہے. اور میں اکثر دیکھتا تھا صبح کے وقت وہ جب فون کرتی تھیں پتہ کرنے کے لیے کہ کیسی ہے طبیعت، کس طرح کے حالات ہیں، کیا کچھ ہے. اور اگر ان کو فون کوئی پک نہیں کرتا تھا تو میرا خیال ہے کم و بیش ارد گرد کے 7-8 لوگوں کو وہ فون کر کے تو یہ کہہ دیتی تھی کہ مجھے ان کی انفارمیشن چاہیے. اور تعلقات انہوں نے ہمیشہ لوگوں سے اسی طرح رکھے. اگلے 5-7 منٹ میں میری والدہ ان کو کہ بھئی تم کیا یہ کر رہی ہو. انہوں نے کہا مجھے انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے. تو یہ مطلب معاملہ میں نے اس لیے بیان کیا کہ اٹس ناٹ سمپلی کہ یہ ہے اس وقت بھی. اور کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ میری والدہ سخت گیر طبیعت کی تھی، لیکن کبھی انہوں نے اگر کوئی ایسا ایکسپریس کیا تو یہ نہیں ہوا تھا. میں جب اپنی والدہ سے ان کی زندگی کی آخری رات 11 بجے ہاسپٹل سے ان کے کہنے پہ میں واپس آیا. اس دن صبح 8 بجے مجھے بتایا گیا تو مجھے جو صاحب لینے کے لیے آتے تھے حافظ صاحب، اور میں ان کو لے کے ان کی خواہش پہ پہلی دفعہ انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ مجھے ہاسپٹل نہیں جاتی تھی. تو وہاں پہ جب ان کو ایڈمٹ کروایا تو رات کرتے کراتے ظاہر ایج ان کی الحمدللہ کافی ہو گئی تھی اور بے حد نحیف و نزار ہو گئی تھی. تو 11 بجے بلایا اپنی جو میٹ تھی ان رات وہاں اس نے گزارتی تھی تو اس کے تھرو مجھے بلایا تو کہنے لگی کہ تم صبح سے، کیونکہ میری ٹانگ تو ظاہر ہے اسی طرح ہی تھی، اکڑاؤ تھا، سب کچھ تھا. میں باہر ایک چیئر لے کے بیٹھا ہوا تھا. میں ٹرائی کی کہ ان کے لیے روم مل جائے، وہ نہیں مل سکا. تو اس کے بعد انہوں نے مجھے بلا کے کہا کہ تم اس وقت اب چلے جاؤ. تو میں نے کہا نہیں آپ کو ضرورت ہوگی. تو انہوں نے کہا نہیں یہ آ گئی نا، ابھی تو آئی، ابھی تم نے اس کے لیے کھانا بھی لا کے دیا، سب کچھ کیا، اور سارا دن سے بھاگ دوڑ چاہے تم کر رہے ہو، حافظ صاحب کر رہے ہیں، لیکن ہو تو رہی ہے نا. تو میں ظاہر ہے پش چیئر پہ مجھے حافظ صاحب لے کر گئے تھے اندر. اللہ تعالیٰ ان کو بہت سی نعمتوں سے نوازے. He did a lot for me. تو اس کے بعد میں آ گیا اور دوسری صبح 6:30 بجے مجھے ڈاکٹر نے کہا جی آپ تشریف لے آئیں. شی از ناٹ فیلنگ ویل ایٹ آل. اس وقت وہ بالکل اس کیفیت میں نہیں تھی. اور وہ میں نے رات کو ہی اپنی بیٹی کو بتا دیا تھا کہ جو سائن اینڈ سمٹمس ہوتے ہیں وہ ہو چکے ہیں اینڈ ریمین پریپیئرڈ. تو پھر بیٹی میری ان کے ساتھ سارا دن رہی الحمدللہ. باقی جو ہیں ان کو بھی اطلاع دی گئی اور یہ سر باقی سلسلے چلتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ ہمارے ہاں بھی تھے. اور یہاں پہ آ جاتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. جب آپ اپنے رب سے ڈریں گے اس کے لیے تو مقام جنتان دے دیا گیا، جنتیں ہوں گی. لیکن ایکچولی یہ ساری چیزیں آپ اس لیول پہ کریں کہ مجھے اپنے رب کو راضی کرنا ہے. تو آئی بلیو there's no doubt about it کہ وہ آپ کے جذبوں کو ادھر ادھر کر دے گا. تو ایسے ہی اس نے کہا کہ میں تمہیں جمیعاً معاف کروں گا، یغفر الذنوب جمیعاً. تو اس چیز کے بعد کوئی گنجائش تو نہیں رہ جاتی.
یہ سبجیکٹ تو کافی ہے، لیکن آج کے حساب سے جو میں نے سوچا تھا، میں نے اس کو صرف ٹچ کیا ہے، پھر آگے آ جاتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان. اس میں میرے دوستوں کی جو احسان ہے وہ میں گنواؤں گا، اور اس میں میں ایکچولی یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ دو طرفہ ٹریفک ہوتی ہے احسان کا جو معاملہ ہے. اس میں دیکھیں، اس کے اپنے اندر دیکھ لیں، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، ایک کوشچن کیا گیا ہے، کیا احسان کے بدلے احسان اس کی جزا نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں بہم پہنچائے، آسانیاں بانٹنے کا شرف عطا فرمائے. مجھے اپنی دعا میں جگہ دیجیے گا. جزاکم اللہ خیر. پھر انشاءاللہ بشرط زندگی آپ سے بات ہوگی اور اسی طرح کی ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.